دوست ہیں، بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں۔ مولوی سعید صاحب عنایت اللہ جو مدرسہ سعودیہ میں استاد بھی ہیں، ان کی ساس صاحبہ فوت ہوئی ہیں، دعا کریں اللہ مغفرت فرمائے۔ اور جتنے مسلمان فوت ہوئے ہیں، ہو گئے ہیں، سب کی اللہ مغفرت فرمائے اور اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ صفا مروہ کے چکر جو ہیں کچھ زیادہ لگا دیے، لیکن آپ نے شروع اگر صفا سے کیا ہے، چونکہ صفا سے شروع ہوتا ہے، مروہ پہ جا کے ایک چکر ختم ہوتا ہے، پھر مروہ سے صفا پہ آگے دوسرا چکر۔ اگر شروع تم نے صفا سے کیا پھر ایک آدھا چکر زیادہ ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہ امر بالمعروف والنہی سب پر ہے، صرف علماء پہ نہیں۔ علماء پہ زیادہ ذمہ داری ہے، لیکن یہ حضور کی پوری امت کا کام ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اسی طرح حضور نے اپنے سارے صحابہ کو عرفات پہ حجۃ الوداع پہ خطبۃ الوداع میں حکم دیا تھا، الا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ جو حاضر ہیں میری بات وہاں ان کو پہنچائیں جو یہاں نہیں ہیں۔ اسی طرح حضور نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، تمہیں ایک آیت کا علم ہے، ایک حدیث کا علم ہے، ایک مسئلے کا علم ہے، آگے پہنچاؤ۔ میرے بیٹے کو اللہ ہر مسلمان کے بیٹے کو حافظ بنائے، عالم بنائے، صالح بنائے۔ دعا کرو اللہ صالح بنائے۔ ڈاکٹر سلیم انگلینڈ والوں کی بیوی ہسپتال میں، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے، صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ پاکستان سے احرام باندھا، نیت نہیں کی، شارجہ میں اسٹے تھا، وہاں کھول دیا، دوسرے دن پھر احرام باندھا، عمرہ کیا، کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ نے جب پہلے احرام باندھا ہے، آپ سمجھتے ہیں چادریں باندھنے کا نہ احرام، جب تک نیت نہ کرو کوئی احرام نہیں، سارا سال چادریں باندھ کے پھرتے رہو۔ ایسے تو جوگی بھی چادریں باندھ کے پھرتے ہیں، وہ بھی احرام میں ہیں۔ خدا کے بندے، احرام مانا ہے نیت کرنے کا، کہ جب 2 رکعت پڑھ کے نیت کر کے لبیک اللہم لبیک لبیک بعمرۃ، اب تمہارا احرام شروع ہوگا۔ تو تم نے نیت نہیں کی تھی، کوئی بات نہیں، شارجہ آ کے تم نے اس احرام کو کھول دیا، پھر غسل کیا، پھر احرام باندھا، پھر نیت کی، عمرہ کیا، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ زندہ آدمی کے لیے دعا کرو، طواف نہیں۔ طواف صفا مروہ دوڑنے کے بعد کوئی 2 رکعت نہیں پڑھی جاتی، وہ تو بعض علماء کتاب میں لکھ دیتے ہیں کہ چونکہ اللہ نے ہمیں عمرہ نصیب کیا ہے تو ہم 2 رکعت شکرانے کی پڑھتے ہیں، لیکن حضور پاک نے بھی نہیں پڑھی اور صحابہ نے بھی نہیں پڑھی ہیں۔ اسی طرح تو پھر نئی نئی باتیں نکلتی ہیں نا، کچھ تم نکالتے ہو، کچھ دوسرے بڑھا دیتے ہیں۔ عورت نے اپنے حصے کی جائیداد بھائی کے نام کر دی، 15 سال بعد ماں اور 25 سال بعد فوت ہو گئے۔ اب وہ کہتی ہے کہ میرا حصہ واپس کرو، جبکہ تینوں بہنوں کی جو کہ زندہ ہیں گواہی کے مطابق اس سب نے اپنی مرضی سے بھائی کے نام کی تھی۔ بہرحال اگر اپنی مرضی سے دی تھی تو اب کیوں پھر گئی؟ دیکھو جی، اب دے دی ہے، اپنی مرضی سے دی ہے، تو اب اس کو لینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ درود ابراہیمی جو ہے نا، یاد رکھو، یہ درود پاک تو ہر ہم غم کا علاج ہے۔ یہ حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے دن کے اندر جو اوراد، جو وظائف پڑھتا ہوں، اس میں 4تھا حصہ آپ کے درود شریف میں خرچ کرتا ہوں اور 3 حصے جو ہیں باقی چیزیں پڑھنے میں لگاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا درود شریف کو زیادہ بڑھاؤ۔ اس نے کہا اچھا حضور، اب ایسا کروں گا کہ آدھا وقت جو ہے درود شریف میں اور آدھے وقت میں باقی سارے پڑھتا رہوں گا، اور پھر میں ضد اور بڑھاؤں۔ تو
تو اس نے کہا حضور میں 3 حصے جو وقت ہے نا میرا مثلا 4 گھنٹے تھے، اب 3 گھنٹے میں درود پڑھوں گا، 1 گھنٹہ باقی اور رات پہ خرچ کروں گا، اور پھر میں ضد اور بڑھاؤں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ پھر میں 4 گھنٹے ہی درود پڑھتا رہوں گا اور کوئی وظیفہ نہیں پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا اذن یکفی ہمک و غمک، تیرے ہر ہم اور غم کو درود مٹا دے گا۔ درود تو اتنی بڑی نعمت ہے، کیا سمجھتے ہو؟ لیکن شرط یہی ہے کہ دل سے پڑھو، زبان بھی گندی نہ ہو اور دل بھی گندا نہ ہو۔ اگر دل میں شرک ہے، کفر ہے، درود پڑھنے سے کچھ نہیں ہو۔ اشراق کتنے بجے تک پڑھ سکتے ہیں؟ میرا بھائی اشراق جو ہے نا تقریباً آج کل 7:15 پہ شروع ہوتا ہے، اور اب آپ وہ جو ہے اس کا وقت وہی ہے، 2 رکعت پڑھیں یا 4 رکعت پڑھیں بس۔ اس کے بعد جب 9 بجیں گے تو اب چاشت کا وقت شروع ہو جائے گا، اور پھر وہ جو ہے زوال کے یعنی سورج کے سر پہ آنے سے پہلے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب سورج سر پہ آ جائے پھر نماز پڑھنا منع ہے، جب تک کہ ڈھل نہ جائے۔ کہتے ہیں جی کہ بعض اہل حدیث علماء جو ہیں 3 طلاقوں کو ایک کہتے ہیں، وہ جانے ان کا کام جانے۔ ہم کسی بزرگ پہ کسی عالم پہ اعتراض نہیں کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ پوری حضور کی امت جو ہے اور 4 فقہا امام جو ہیں ان سب کے نزدیک 3 ہے اور 1 اصل بات یہ ہے میرے عزیز کہ حضور کا زمانہ جو ہے نا وہ بڑا پاک زمانہ تھا، سب سچے تھے۔ یعنی اگر اللہ معاف کرے آدمی سے گناہ بھی ہوتا تھا نا، وہ آ جائے یا رسول اللہ طہرنی، حضور میں نے گناہ کیا مجھے پاک کرے۔ حتیٰ کہ ایک صحابی آئے، اس نے حضور کے سامنے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے گناہ کیا ہے، زنا کیا ہے، مجھے پاک کرے۔ فأعرض عنہ، حضور نے منہ پھیر لیا، کوئی جواب نہیں۔ وہ ادھر سے پھر آ گیا، حضور مجھے پاک کرے میں نے گناہ کیا، حضور نے پھر منہ پھیر لیا۔ وہ اللہ کا بندہ ادھر سے آ گیا، حضور مجھے پاک کرے میں نے گناہ کیا، اس کو چین ہی نہیں آتا، گناہ اس کو چین نہیں لینے دیتا۔ حضور نے دیکھا اور فرمایا کہ اب کا جنون، تم پاگل تو نہیں ہو؟ میں نے اصلا ماں بھی جنون، مجھے کوئی جنون نہیں، میں تو بالکل عقل والا ہوں۔ حضور نے فرمایا اللہ کا لامستہ قبلتہ، شاید تم نے اس کو بوسہ دیا ہو یا سینے سے لگا ہو۔ نہیں یا رسول اللہ میں نے جماع کیا ہے جیسے خاوند بیوی سے کرتا ہے۔ اب ایسے ایمان والے لوگ ہیں کہیں؟ حضور نے حکم دیا کہ رجم کرو۔ اس نے رجم کی سزا قبول کی لیکن جھوٹ نہیں بولا۔ اچھا حضور کا منشا بھی تھا کہ جب منہ پھیرا تھا کہ چلا جائے بھی، اس کے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے، کیوں بار بار اپنے آپ کو پھنسا رہا ہے؟ اور دوسرا یہ بھی تھا کہ چلو ایک بات کا 3 دفعہ اعتراف ہو جائے۔ تو اس دور میں یہ تھا کہ جب کوئی طلاق دیتے تھے نا جی، تو حضور پوچھتے تھے یا صحابہ پوچھتے تھے کہ بھئی تم نے طلاق دی؟ ہاں جی میں نے دی ہے۔ کتنی طلاق دی؟ اس نے کہا میں نے طلاق تو 1 دی ہے، لیکن میں نے 3 دفعہ کہا تاکید کے لیے، تاکہ بات اچھی طرح سمجھ آئے، نیت میری 1 طلاق کی تھی، میری نیت 3 طلاق کی نہیں تھی۔ تو اس کی بات پہ اعتبار کیا جاتا تھا کہ یہ سچ کہنا۔ لیکن جب حضور کا زمانہ گزر گیا، ابو بکر کا زمانہ گزر گیا، حضرت عمر کا زمانہ آ گیا، تو یہ فتنے بڑھتے گئے۔ اب حضرت عمر نے حکم دیا کہ نہیں، اب ہم کسی کی نہیں سنیں گے کہ میری نیت یہ تھی اور میرا ارادہ ہے، بس 3 ہے تو 3 ہی۔ تو خلیفہ راشد کا اس پہ حکم ہو گیا اور تمام صحابہ نے اجماع کر لیا، اب قیامت تک کے لیے یہی دین بن گیا، اب کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم تو ان پر اعتراض نہیں کرتے، باقی تم جانو اور فتویٰ جانے۔ اگر کوئی آدمی حضرات شیخ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ بی بی اشکالی، وہ کافر ہے، اس میں کوئی شبہ ہے؟
تلبینہ کیا ہے بھائی اللہ کے بندے؟ تلبینہ ہوتا ہے جیسے آپ ہمارے ہاں نہیں ہوتا کیا کہتے ہیں اس کو، دلیا، ہم دلیا ہوتا ہے جو کا دلیا بناتے ہیں، اسی طرح کی تلبینہ ایک، یہاں تو خیر جا کے کہیں گے نا بڑے اسٹور سے تلبینہ تو لکھا ہوا دیتے ہیں، تو اس کو بس دودھ میں، گرم دودھ میں ڈالا اور چمچے کے ساتھ جیسے دلیا کھاتے ہو کھا لو۔ عورت اپنے خاوند کے لیے چہرے کے بال صاف کرا سکتی، بالکل کرا سکتی، اگر چہرے پر بال ہے اور اس کے لیے عیب ہے وہ صفا کرا سکتی ہے، اسلام میں اجازت دی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ نہیں ہمیں بناتے ہیں اور باریک کرتے ہیں اور پپلیاں اور پپلیوں کے ساتھ لگاتے ہیں، پھر اس میں مسکارا لگاتے ہیں اور آئی برو استعمال کرتے ہیں، وہ حرام ہے۔ اگر چہرے پہ بال ہیں یا عیب ہے بالکل نکال لیں۔ میرا ذاتی گھر نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں، اچھی بات ہے، جان چھوٹی ہوئی ہے، کیوں وظیفے پوچھتے ہو؟ حضور کے کتنے صحابہ تھے جن کا کوئی گھر نہیں تھا؟ او بابا جتنی بال تھوڑا ہوگا حساب بھی تو نہیں ہوگا نا۔ بہرحال استغفار پڑھا کرو، اللہ چاہیں گے تو دیں گے۔ مجھے حافظ کے کام کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا پڑتا ہے، وہاں بہت زیادہ عریانت ہوتی ہے، مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ آپ کو آفس کے لیے جانا پڑتا ہے تو آپ کے آفس والے آپ کو کہاں بھیجتے ہیں؟ کسی کلب میں بھیجتے ہیں، ڈانسنگ کلب میں یا لاس ویگاس کے جوئے خانے میں۔ تم اپنے دفتر کا کام کرو، تمہیں کیا ضرورت ہے عریانیت؟ ان جگہوں پر بھی نہ جاؤ تو کوئی عریانیت نہیں ہوگی۔ تم خود جو شوق کر کے جناب شام کو بیچ پہ جاؤ کہ سن بات دیکھوں، پھر تو عریانیت ہوگی۔ ویسے بزرگوں نے کہا ہے کہ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے دعا مانگا کرو کہ اللہ مجھے نظر کی خیانت سے بچا، کیونکہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین، جب آنکھ کوئی خیانت کرتی ہے اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ تم دیکھ تو ادھر رہے تھے لیکن نظر خیانت ادھر کر رہی تھی، میرے آگے چھپی ہوئی نہیں ہے یہ چیز۔ تو یہ پڑھا کرو تو انشاءاللہ نظر نہیں بہکے گی۔ کہتے جی سارے ائمہ کی آواز اچھی، آپ کو کون سا اچھا لگتا ہے؟ جو آپ کو اچھا لگتا ہے اپنا فیصلہ کرو، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ مجھے تو سارے اچھے لگتے ہیں، امام ہیں، موحد ہیں، عالم ہیں، اور قرآن کے ایک ایک حرف کو ادا کرنا جانتے ہیں، اس انداز میں پڑھتے ہیں کہ آدمی کو ترجمہ سمجھ آتا جاتا ہے۔ دوران طواف خواتین سے ٹکراؤ میں محسوس ہوتا ہے، تو حل یہ ہے کہ اس وقت طواف کرو جب عورتیں نہ ہوں، یا اوپر کی منزل پہ طواف کرو، رش نہیں ہوگا، نہ رش ہوگا نہ ٹکراؤ ہوگا۔ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو غلط راستے سے استعمال کیا، نکاح تو نہیں ٹوٹتا لیکن اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اب تمہاری مرضی کہ لعنتی بنو۔ سب سے پہلے لعنت شیطان پہ آئی تھی، وہی اس پہ آتی ہے۔ ایک لڑکے کا نکاح مکہ مکرمہ میں ہے، اس نے کویت سے آنا ہے، پہلے عمرہ کرے گا، عمرے کے بعد اپنے سر کے سارے بال اتوا لینا چاہتا ہے، چند بال کٹوانا چاہتا ہے، باقی بال نکاح کے بعد کٹوانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ نکاح اس کے بالوں سے ہوگا یا اس بندے سے ہوگا؟ نہیں، نکاح صرف بال ہوں تو کریں گے، بال وغیرہ اتر جائیں تو نکاح ختم۔ اللہ کے بندے کیا بےہودگی والی بات ہے۔ بہرحال اس طرح پھراؤ، اس میں زیادہ ثواب ہے، بال اور اچھے نکلیں گے۔ اگر اس طرح نہ بھی پھروانا چاہو تو جتنے بال ہیں ان کا چوتھا حصہ سارا کٹ جائے، 3 حصے کھڑے رہیں بیوی کو دکھانے کے لیے، کیونکہ عمرے پہ تو نہیں آ رہا نا، ایسے بیوی کو دکھانا ہے نا بال۔ عمرہ کر لیا تو گنجا ہو گیا نا۔ میں اپنے بچوں کی پڑھائی کے لیے اسلامی بینک سے قرضہ لے سکتا ہوں، مجھے نہیں پتا اسلامی بینک اگر سود نہیں لیتا، بغیر سود کے قرضہ دیتا ہے تو لے سکتے ہو۔ میرے شوہر کی پہلی بیوی ہے، اب میرا نکاح اس کے ساتھ دوسری بیوی کی حیثیت سے ہوا ہے، رخصت ہی نہیں ہوئی، 6 ماہ ہو گئے نکاح کو۔ میرا شوہر چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق دینے پر ڈراتا رہتا ہے،
آئے دن کہتا رہے طلاق دے دوں گا، کہتا ہے دبئی جا رہا ہوں، بس ایسے بندے سے بہتر ہے رخصتی نہ ہو اور طلاق لے لو، جس کا پہلا چہرہ یہ ہے اگلا کیا ہوگا، بڑے آرام سے کھلو لے لو، جان چھوٹے۔ میرے دوست کی 4 سال پہلے شادی کی اولاد نہیں ہوئی، گھر والوں کے پریشر سے طلاق ایک دفعہ بول دیا، پھر 3-4 مہینے بعد غصے میں کہا نکل جاؤ، نہیں رکھتا، طلاق کا لفظ یاد ہے یا نہیں ہے، 4-5 ماہ بعد غصے کی حال میں پھر طلاق، وہ پکا کام ہو گیا، طلاق ہو گئی ہے، جان چھٹی ہے۔ یہ اب بہانے بنا رہے ہیں نا، میں نے کہا تھا نکل جاؤ، یاد نہیں ہے کہ طلاق، بالکل طلاق دی تھی آپ، اس کو طلاق ہو گئی اور 3 ہو گئی ہیں، وہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام۔ کسی دوسرے سے شادی کرے، وہ بھی کرایہ والا نہ ہو، اپنے منشے سے شادی کرے، وہ اپنے منشے سے طلاق دے۔ یہ لوگ کرتے ہیں نا جی کہ اچھا بھائی کو کہا یار ایک رات کے لیے تم شادی کر لو اور صبح طلاق دیتے ہیں، بس میرے لیے بیوی حلال ہو جائے گی۔ یہ اس پہ حضور نے لعنت بھیجی ہے کہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والا اور کرانے والا دونوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ جو تشہد کا پس منظر ہے، اللہ کے بندے عجیب بات کرتے ہیں، یہ سارے معراج کی حدیثوں میں سارا موجود ہے، کوئی حدیث کی کتاب کھول لو، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ساری جتنی معراج کی حدیثیں ہیں ان میں موجود ہے۔ آج کل تو جی لوگوں نے عجیب بنائے ہوئے ہیں نا، ایک دوست محمد نام کا آئے، اللہ سب کی مشکلات کو حل کرے۔ عورت نے دوسرے عمرے کی عائشہ مسجد سے کی، طواف صفا مکمل کیا، بال کاٹنا بھول گئی، اپنے خاوند سے ہم بستری بھی کر لی، ماشاءاللہ، ایک دم پڑ گئی، یہ توبہ بھی کرے، تو بال کاٹنے میں کتنی دیر لگتی تھی؟ اسی خاوند کو کہتی نا اتنے بال کاٹ لو اور پھر اپنی ہم بستری کرتے رہو۔ دم کے بارے میں، دم کا معنی ہوتا ہے ایک بکری لے کے ذبح کرے اور گوشت غریبوں کو تقسیم کرے، اور وہ بھی مکے کے رہنے والے ہیں۔ میرے کاروبار کا نقصان ہوا، لوگ کہتے ہیں کہ نظر لگی، اللہ عالم نظر تو لگتی ہے، العین حق، حضور پاک نے فرمایا کہ نظر حق ہے، اور نظر ایک ایسی چیز ہے کہ اونٹ کو دیگچی میں پہنچا دیتی ہے اور بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ اسی لیے تو حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے فرمایا تھا کہ لا تدخلوا من ابواب واحدہ وادخلوا من ابواب متفرقہ، ایک دروازے سے نہ جانا کہ 10 خوبصورت جوان جائیں تو نظر تو لگنی ہے نا، تو بہرحال نظر لگ سکتی ہے۔ سورۃ نون کی آخری آیتیں پڑھ کے پانی پہ دم کر کے ڈالا کریں، اللہ کرے گا ختم ہو جائے گی، باقی اللہ کو پتہ ہے کہ لگی ہے یا نہیں لگی۔ میں مزدور آدمی ہوں، گاؤں میں پکوڑے بناتا ہوں، اچھی بات ہے، بار بار عمرے کی ساتھ جب آؤ عمرے پہ اگلے عمرے کی دعا کر کے جایا کرو، تو مل جائے گا انشاءاللہ۔ وظیفے سے سارا کام نہیں ہوتا، اچھی ہمت ہے کہ تم چھوٹا موٹا کام کرتے ہوئے اللہ کے دروازے پہ آتے ہو۔ کہتے کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو لوگ کبوتر چوک پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز شروع کر دیتے، اگر آگے صفیں متصل ہیں پھر تو نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ حج میں یہ ہوتا ہے نا کہ وہ صفیں اس سے بھی آگے چلی جاتی ہیں، وہ تو پھر صفیں متصل ہوتی ہیں، ادھر جہاد سد تک چلی جاتی ہیں، ادھر جہاد جو ہے بیر بلیلہ تک چلی جاتی ہیں، وہ چڑھائی تک چلی جاتی ہیں، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن آگے کوئی صف نہیں، صرف سپیکر کی آواز آ رہی ہے، پھر نماز نہیں ہوتی۔ سپیکر کی آواز تو اپنے ملک میں ٹیلی ویژن کھول کو تو وہاں بھی آ جائے گی۔ 2 وقت کی نماز ہوٹل کے بعد، لیکن مسجد میں پڑھا کرو، ہوٹل میں نہیں۔ میں نے سنا ہے کہ حضرت عمر نے دیکھا کہ ایک آدمی کنکریوں پر شمار کر رہا ہے، ناراض ہو گئے۔ میں نے نہیں پڑھا، کہاں پڑھا ہے آپ نے یہ حدیث؟ میں مہربانی کر کے مجھے بھی لکھ کے بھیج دیں۔ ریشم کی لباس یا چولا پہننا بالکل حرام ہے،
اللہ کے نبی نے ریشم مردوں کے لیے حرام کیا ہے، اور آپ نے باقاعدہ ہاتھ میں لیا، ایک میں سونے کا ڈلا تھا، ایک میں ریشم کا ٹکڑا، فرمایا ھذان حرامان علی ذکور امتی، یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پہ حرام ہیں۔ عورت پہن سکتی ہے۔ جراب پہ مسا نہیں ہوتا، یہ جو باریک جراب ہے نا، مسا ہوتا ہے موزے پر، خفین، یا اگر جرابیں ہیں تو سخینین، بڑی موٹی اور بھاری۔ میرے ایک دوست کو کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، آپ نے درس میں بتایا تھا کہ 2 عدد پتہ نہیں کیا ہے انجیر اور زیتون استعمال کیے، پتہ نہیں کہا ہوگا، مجھے ہر درس یاد ہے جب سے میں دے رہا ہوں، وہی کیسے ڈھونڈ لو۔ کہ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا صحیح، بالکل صحیح ہے۔ گندم کی قیمت 1200 روپے، ادھار پہ 1800 بیچ رہا ہے، وہ کوئی بات نہیں۔ رزق میں کیا کیا، سب کچھ رزق میں آتا ہے، عزت بھی، دولت بھی، پیسہ بھی، صحت بھی، لباس، سب رزق ہے، رحمت ہے نا اللہ کی۔ والدین نے ماضی میں بد دعا دی، اب معافی مانگی، وہ راضی ہیں انشاءاللہ، بد دعا بھی ختم ہو گئی جب راضی ہو گئے۔ گناہگار شخص سے اپنے عزیزوں کو دور کرنا بالکل ٹھیک ہے، برے سے دور کرنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ برے کی صحبت اختیار نہ کریں۔ قسم توڑنے کا کفارہ جو ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ احرام دھونے کے بغیر اگر پاک بھی ہو تو کوئی دھونے کی ضرورت نہیں، جب پاک ہے کیوں دھو گے، 100 عمرہ کرو۔ امام ابو حنیفہ نے احادیث 2 واسطوں سے لی ہیں، مسند امام اعظم کھول کے دیکھ لو۔ یہ حدیث حضور پاک نے فرمایا ہے کہ جو روضہ مبارک پہ سلام پڑھتا ہے میں سنتا ہوں۔ ابو داؤد میں بھی ہے اور تمام بڑے بڑے علماء نے اس کی تصحیح بھی کی ہے کہ صحیح حدیث ہے۔ ایک آدمی نے عصر کے بعد طواف کیا، طواف 2 رکعت جو ہے مغرب کے بعد پڑھے، اگر فرضوں کے بعد پڑھنا چاہے وہ اچھی بات ہے، فرضوں کے بعد پڑھے۔ داڑھی میں کالا رنگ لگانا جو ہے وہ بالکل ناجائز ہے، ویسے رنگ لگائیں جیسے مہندی وغیرہ ہے، وہ تو ہے۔ ایک حدیث ہے ترمذی شریف میں، غیر الشیب ولو بشیء، اپنے سفیدی کو بدلو، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مہندی میں تھوڑی سی کالی بھی ڈال دے تاکہ وہ براؤن ہو جائے گی۔ خالص کالا رنگ لگانا جو ہے نا وہ منع ہے، اور پتہ نہیں ان کو، مجھے تو آج تک یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا، سچی بات ہے۔ آدمی کی عمر ہو 80 سال 70 سال اور کالا رنگ لگائے جیسے 16 سال کے بچے کا بال ہوتے ہیں، وہ دور سے کارٹون نظر آتا ہے، ہر کوئی سمجھ لیتا ہے کہ یہ دیکھو اس کو کیا ہو گیا، پاگل ہو گیا، جیسے عمر ویسا رنگ۔ اچھا پھر یہ کالا رنگ کس کے لیے لگاتے ہو، بیوی کے لیے یا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے؟ اگر بیوی کو خوش کرنا ہے تو اس کو تیرے کالے رنگ سے کوئی خوشی نہیں، اس کو پتہ ہے تو کیا، اور لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہو تو منافقت ہے، کیوں دھوکہ دو؟ نماز وتر میں دعا قنوت یاد نہ ہو تو جو دعا یاد ہے پڑھتے رہو، لیکن دعا قنوت بھی یاد کرو، مشکل کیا ہے؟ ظہر کی نماز ہو گیا، عصر کی جماعت ہو گیا، عصر کی جماعت فوت ہونے کے بعد پہلے ظہر پڑھے گا پھر عصر پڑھے گا۔ لیکن اگر عصر کی نماز بھی ہو چکی ہے، اپنی پڑھ رہے ہو، اگر عصر کی نماز امام کے تو پڑھ لو امام کے ساتھ۔ جو اہل سنت ہیں ان کو زواری کرنی چاہیے، زواری تو شیعہ نے بنا رکھے، کوئی زواری نہیں دنیا میں۔ میری والدہ عمرے میں ایک لٹ کاٹتی رہی، اب بوڑھی ہو گئی ہیں، ایک دم دے دو احتیاطاً، آئندہ بال پیچھے لے جاؤ اور جہاں بالوں کی انتہا ہو وہاں ایک پور کے برابر بال کاٹو تاکہ سارے بالوں کے سرے کٹ جائیں۔ کہ کیا فوٹو کھینچنے میں
کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اصل علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر دین کے لیے ہے، جیسے اب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، تو یہ جائز ہے تو کہتے ہیں وہ بھی جائز ہے۔ جو چیز یہاں دیکھنا حرام ہے تو اس میں بھی حرام ہے۔ صبح کی نماز کے بعد سنت یہی ہے کہ جہاں نماز پڑھی بیٹھے رہو، لیکن آگے طواف میں لوگ طواف کے ہٹ جاؤ، یعنی مسجد سے نہ نکلو، مسجد میں رہو اور کوئی دنیاوی بات بھی نہ کرو، تلاوت کرو، درود شریف پڑھو، خاموش رہو۔ پھر جب اشراق ہو جائے کھڑے ہو کے 2 رکعت کر کے پڑھ لو تو پورے عمرے کا ثواب نصیب ہو جاتا ہے۔ مجھے آپ سے 2 منٹ کے لیے ملنا ہے، عشاء کے بعد مجھے ملنے کوئی منع نہیں۔ میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی درس کے بعد تھکا ہوا ہوتا ہے، وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے تو تنگ آتا ہے، ورنہ عشاء کے بعد آرام سے جب میں نماز پڑھ لوں، سنتیں پڑھ لوں، آئیں ملے، لاکھ دفعہ ملے، میں بھی ہوش میں آ جاؤں گا اور تمہاری بات بھی سنوں گا۔ ہمارا جہاز پاکستان سے جہاز میں احرام باندھ لیا، تیمم کیا، تیمم کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی، نہ وضو کی ضرورت تھی، احرام باندھ لیا، لبیک پڑھ لیا، ہو گیا۔ جہاز میں تیمم تم نے کہا مٹی ساتھ لے گئے تھے، کیا ان کے مسئلے ہیں؟ پھر کہتے ہیں مکی صاحب ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ مجھے پاگل بناتے ہیں تو پاگل تو پھر ناراض ہوتا ہے، وہ تو پھر ناراض ہوتا ہے تو پتھر مارتا ہے۔ تبلیغی جماعت کے امیر حاجی عبدالوہاب صاحب کے لیے بیمار، اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ ان لوگوں نے بڑا کام کیا ہے، پوری دنیا میں اللہ کے دین کی بات پہنچائی ہے، بہت بڑی محنتیں ہیں ان کی۔ کہتے ہیں جی کہ جہاں لوگ جو ہیں وہ ٹخنوں کے نیچے کپڑے پہنتے ہیں، شریعت کے خلاف ہے، حضور نے فرمایا وہ جہنم میں ڈالے جائے گا وہ حصہ۔ شیطانی خیالات بہت آتے ہیں، آخری 2 رکعتیں پڑھ کے 2 سورتیں پڑھ کے دم کیا کرو بدن پر۔ حضرت جی میں بچپن میں حفظ کیا، 3 پارے رہ گئے تھے لیکن بیمار ہو گیا۔ آپ پڑھتے رہو، بھول گیا کوئی بات نہیں، تمہارے ذمہ پڑھنا ہے، باقی اس کا محفوظ رکھنا تیرے دل و دماغ میں اللہ کے ہاتھ میں۔ تم پڑھتے رہو، بھول یعنی خود نہ چھوڑو، ورنہ تو گناہ کبیرہ ہے قرآن پڑھ کے بھلا دینا۔ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے ملک میں نماز پڑھتے ہیں تو تصور میں خانہ کعبہ لائیں، بالکل نہیں۔ حضور نے فرمایا کأنک تراہ، گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، کعبے کو نہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم نہیں دیکھ سکتے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، سجدے کی جگہ پہ نظر ہو۔ جب درود شریف پڑھیں کوئی تصور کی ضرورت نہیں، اللہ کے فرشتے پہنچاتے ہیں، تم پڑھتے ہو فرشتے فوراً مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ عبدالحافظ مکی صاحب کوئی اور ہوں گے، میں نہ عبدالحافظ ہوں نہ مکی ہوں، میرا نام تو محمد مکی ہے۔ میری 2 سال کی بیٹی ہے، اس کا نام حلیم رکھا ہے، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ تعزیت کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہوتا، اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ عظم اللہ اجرکم انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنا کافی ہے۔ میں بے اولاد ہوں، عمرے پہ آیا ہوں، میرا بھائی پہلے دونوں میاں بیوی ٹیسٹ کراؤ، جس میں نقص ہو علاج بھی کرو، پھر دعا بھی کرو، اسباب پہ عمل کرو۔ کہتے جی آئی برو بنوانا گناہ ہے، بالکل گناہ ہے۔ میں کلر لگا کے شیپ بنا وہ بھی ناجائز ہے، تبدیل خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے۔ حرم شریف میں بھی قضا نمازیں، جب نماز فرض پڑھ ایک ساتھ پڑھتے رہو تاکہ ایک تو لاکھ کا ثواب ملتا رہے گا اور دوسرا قضا بھی ادا ہوتی رہے گی۔ تو ان سے پوچھا، مجھ سے تو نہیں پوچھا، ان کے پاس جائیں۔ کسی لیے احرام کی حالت میں اپنے سر کا آدھا ماتھا